ایک گناہ ہے، مرض ہے ہم لوگوں کے اندر، حرص کا۔ حرص ام الامراض ہے، سارے امراض کی جڑ ہے۔ دل کا دنیا کے ساتھ متعلق ہونا، یہ حرص کا مرض ہے۔ دل اللہ کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ متعلق نہیں۔ دنیا مردار ہے، دنیا کے ساتھ متعلق ہونے کی نحوست سے دل مردار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اور زندہ حقیقی خالق دنیا کے ساتھ، حی القیوم کے ساتھ دل متعلق ہوتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، دل میں زندگی آ جاتی ہے۔ روح جب قرب الہی پائے گی، زندگی میں زندگی آ جائے گی۔ اس کا علاج کیا ہے کہ خرچ کو گھٹانا، خرچ کو گھٹائیں۔ نمبر 1، یہ پہلا علاج ہے حرص کا۔ فضول خرچی، اسراف، اس سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، مرتد، سخت بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے، اللہ پناہ میں رکھے، اسراف میں مبتلا ہوئے، خرافات نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اس قدر شدید فقر نے پکڑ لیا۔ جب اللہ کا عذاب پکڑتا ہے تو نبی بھی پھر نہیں چھوڑا سکتا، اللہ کے عذاب کو نبی بھی نہیں ٹال سکتا۔ فضول خرچی سے بچنا ہے۔ شادی بیاہ میں خوب پٹاخے پھوڑ رہے ہیں جناب، آتش بازی چل رہی ہے اور خوب گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث شریف میں کہ شدید فقر ضعیف الایمان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ شدید فقر بہت دفعہ اسراف کی وجہ سے آ جاتا ہے، اسراف کی وجہ سے۔ تو خرچ کو گھٹانا، پہلا کام تو کیا ہے بھائی، خرچ کو گھٹائیں۔ جب بھی خیال ہو کہ یہ چیز لے لو تو آدمی سوچے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ضرورت وہ ہوتی جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، اس کے نہ ہونے سے کیا ضرر ہوگا، اور جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانا چاہیے۔ اب چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی فکر کرتے ہیں، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانا چاہیے۔ شادی بیاہ میں قرض لے کے جناب خرچ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ولیمہ کرنا ہے، وسعت نہیں ہے 100 آدمیوں کو کھلانے کی، کوئی بات نہیں، شریعت نے آسانی رکھی ہے، سنت کی نیت سے 3 آدمی کو کھلا دے، ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن نیت میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، ہم لوگ اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اور آئندہ کی فکر نہ کرو کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ بھی حرص کا ایک علاج ہے۔ آئندہ کی فکر نہ کرے، اللہ کے بھروسے پر مطمئن رہے۔ اور یہ سوچنا حرص کا ایک علاج ہے کہ حریص ذلیل و خوار رہتا ہے، کہ جو مال کے چکر میں ہر وقت دل مال 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 کے چکر میں ہے، حرص کے چکر میں ہے، دنیا کے ساتھ متعلق ہے، تو وہ ذلیل و خوار رہتا ہے، خود تو خوار رہتا ہے، لوگوں کی نظر میں ذلیل رہتا ہے۔ تو حرص سے جبھی بچنا چاہیے۔ اور حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک علاج یہ ہے کہ جتنا پورا کرو گے حرص کو، اتنا مرض بڑھے گا۔ جیسے خارش، جتنا کھجاؤ اتنا مرض بڑھتا ہے۔ تو صافی پیے آدمی، صافی خون صاف ہو جائے گا تو پھر وہ خارش جاتی رہے گی، ورنہ آدمی ایک جگہ اوپر سے مرہم لگا دیا، ختم ہو گیا، دوسری جگہ پیدا ہو گیا مرض، خارش مستقل کہیں نہ کہیں بیماری پیدا ہوتی رہے گی۔ اور صافی پی لی، صاف ہو گیا خون، اب جان چھوٹ گئی۔ تو ایسے اللہ کے عشق اور محبت کی، تقوی کی، خوف خدا کی صافی کسی اللہ والے سے تعلق کر کے پئیں گے ہم لوگ، تو پھر یہ خرابی جو مستقل ہے، بار بار کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ اور آخری علاج یہ ہے حرص کا کہ جب توجہ غیر اللہ کی طرف جائے، ہٹا کے اللہ کی طرف کر لی جائے۔ جب توجہ غیر اللہ کی طرف جائے، مخلوق کی طرف جائے کہ بھئی وہاں سے کام بن جائے، 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 ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے۔ اللہ غیور ہے، غیرت والا ہے، جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا سیکھ لیتا ہے، خدا پھر اس کو غیروں کے سامنے سجدہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ جو اللہ کے سامنے راکع ہونا، رکوع کرنا سیکھ لیتا ہے درد دل سے، پھر خدا تعالیٰ اس کو غیروں کے سامنے راکع ہونے، جھکنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے سامنے دعا کرنا سیکھ لیتا ہے درد دل سے، خدا تعالیٰ غیور ہے، غیرت والا ہے، پھر اس کو غیروں کے سامنے بھیک مانگنے سے بچا لیتا ہے۔ تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔